والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. پچھلی آیت میں یہ گزر چکا ہے کہ اہل کتاب ایمان والوں سے بغض رکھتے ہیں. اس میں اس کا بقیہ حصہ کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں لٹا دیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے کیا نقصان کیا ہے ان کا؟ کیا تکلیف ہے ان کو ہم سے؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا. حق سے مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور جو اللہ نے آپ پہ کتاب اللہ اتاری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حق ہے. حق کے بعد ظاہری بات ہے کہ ان کو یقین ہوگا. جیسے یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے، ایسے ہی ان کو یقین تھا کہ جس نے اس کو مان لیا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ ان کے دلوں میں حسد تھا، ان کے دلوں میں بغض تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. وجہ کیا تھی کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ بس. تو اس بغض کی بنا پر وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم نے کتاب اللہ کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، ویسے یہ بھی انکار کر دیں. اور اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. کبھی دن کے پہلے پیر مسلمان ہوتے تھے، پھر پچھلے پیر وہ پھر جاتے تھے، تاکہ یہ جو مسلمان ہے یہ سمجھیں کہ اگر یہ حق ہوتا تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اور دیکھیں یہ یہودی اور عیسائی ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آج تک انہوں نے مسلمانوں کو اپنی تہذیب کے ذریعے، ثقافت کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہے. انہوں نے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے اور ان کو دوبارہ کفر میں لٹانے کے لیے. تو اگر ان کو یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے تو الحمدللہ ہمیں بھی یہ یقین کرنا چاہیے کہ کتاب و سنت میں ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو. حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لائیں. یعنی جب موت آئے گی نا، اللہ کا حکم آئے گا، جب یہ سارے اللہ کے ہاں جمع ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، یہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 2 رکن ہیں. ٹھیک ہے؟ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 8 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام جو بندے کا اسلام کی چھت ہے، اس کے 5 پلر ہیں، 5 اس کے بنیادی ارکان ہیں جس کے اوپر اسلام ہے.
شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلے نمبر پہ اللہ کی توحید ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، اور اس کا اقرار کیے بغیر، یہ شہادت دیے بغیر کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی توحید کو مانے گا، اس کے جتنے عقائد و نظریات ہیں وہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے مطابق ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کتاب و سنت کے مطابق ہوں، وہ خود نہ اپنے آپ کے جو اس کے نظریات اور اس کے عقائد ہیں وہ کہے جو میں کہتا ہوں وہی کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہوں، توحید کے تقاضے پورے کرے، اور نمبر 2 ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضے پورے کرے۔ اور میرے معزز بھائیوں، یہ آپ جان لیجئے کہ جو اللہ کی توحید میں شرک کرتا ہے وہ بھی ناکام ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کرتا ہے وہ بھی ناکام ہے۔ اور یہ بڑی عام سی بات ہے، اس کے سمجھنے میں اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو بندے کو سمجھ نہ آئے، کہ جیسے ہم اللہ کی صفات ذات میں عبادت میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ شرک ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع اور فرما برداری میں جب ہم اور کسی کو لائیں گے تو وہ بھی کیا ہے۔ اور آج کل امت مسلمہ اس کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور طرح طرح کے انہوں نے اپنی طرف سے ایسے نظریات گھڑ لیے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو، صحیح احادیث کو رد کر دیا، صرف کس لیے کہ اپنے بڑوں کے اقوال اور ان کے افعال ماننے کے لیے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مکلف ٹھہرایا ہے وہ کس کا؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کا، بس۔ آگے یہ پہلا تھا، دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا حج، چوتھا زکوٰۃ، اور پانچواں رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیر، نیکیوں سے، تجدوہ عند اللہ، تم اس کو اللہ کے ہاں ضرور پالو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے نے کوئی نیکی کی ہو اور کل قیامت کے دن اس کے رجسٹر میں، اس کے نامہ اعمال میں درج نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 کے اندر اللہ فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جب کل قیامت کے دن ہم عدل اور انصاف کا ترازو قائم کریں گے تو پھر فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی ہم ادھر لائیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ کیا مطلب کہ انسان کی جو اچھائیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو درج کرنے میں، اس کا حساب کرنے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہے۔ اور سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ کے برابر بھی کوئی اچھائی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوئی وہ بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کوئی یہ مت سمجھے، یہ مت گمان کرے کہ میں ساری عمر برائی پہ گزاروں گا اور پھر کل قیامت کا دن ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر کیسے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات پکی ہے کہ ان الفجار لفی
जहीम के गुनाहगार किधर जाएंगे, जहन्नम के अंदर जाएंगे। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। वक़ालू, और उन्होंने कहा, किन्होंने, अहलुल किताब ने, लन यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में, इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, मगर सिर्फ यहूदी या ईसाई, बस, और कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तिलका अमानियुहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये तो उनकी उम्मीदें हैं। यही रवश आज मुसलमानों ने अपनाई हुई है कि जो बेनमाज है, ज़कात नहीं देता, रोज़े नहीं रखता, सच नहीं बोलता, हलाल नहीं खाता, वो कहता है कि यहूदी ईसाई तो जहन्नम में जाएंगे, हिंदू सिख तो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मुसलमान कैसे हो सकता है कि जहन्नम के अंदर चले जाए, वो तो जन्नती हैं। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, तिलका अमानियुहुम। और उधर शैतान ने क्या कहा था जब वो रब के सामने खड़ा था, उसने कहा था वाला उमन्नियन्नहुम, मैं इनको उम्मीदें दिलाऊंगा। और ये अकीदा आखिरत के बारे में उम्मीदें शैतान ने दिलाई है ना मुसलमानों को भी और यहूदियों ईसाइयों को भी कि तुम तो जन्नती हो। उन्होंने कहा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम तो अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हैं। आजकल के मुसलमानों ने भी यही कहा कि हमने तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, अब जन्नत हमारी। तो क्या अब्दुल्ला बिन उबई ने नहीं पढ़ा था? उसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, लेकिन उसके दिल में वो ईमान पैदा नहीं हुआ था जो उसके निफाक को दूर कर सके। तो कोई फायदा नहीं हुआ उसके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इनकी उम्मीदें हैं। कुल हातू बुरहानकुम, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दो, हातू बुरहानकुम, दलील लाओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। इसका मतलब ये है कि आज कोई मुसलमान जब ये बात कहे कि जो कलिमा पढ़ने वाला है वो जन्नत में, उसे कहो कुल हाथु बुरहानकुम, हमें कोई कुरान की आयत या कोई सही हदीस दिखा दो जिसमें ये हो कि जिसने कलिमा पढ़ लिया वो नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखे, हज ना करे, ज़कात ना दे, सच ना बोले, हलाल ना खाए, तो वो जन्नती हम मान लेंगे। लेकिन अगर दलील नहीं है तो फिर तिल का अमानियुहुम, फिर ये उनकी क्या है, ये उम्मीदें हैं। ठीक है, और ये उम्मीदें फिर शैतान की तरफ से हैं, रहमान की तरफ से नहीं है। आगे अल्लाह ताला अपना फैसला सुना रहे हैं। कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, भला क्यों नहीं, मन अस्लमा, जिसने मुती कर लिया, जिसने फरमा बरदार कर लिया, वजहू, अपने आप को, लिल्लाहे, अल्लाह के लिए, जिसने अल्लाह की शरीयत को मिन वान कबूल कर लिया, जिसने कुरान और सुन्नत को मान लिया, वहुवा मोहसिन, और वो मोहसिन है। आपको पता मोहसिन किसे कहते हैं? देखें शर्त कैसी लगाई अल्लाह ताला ने। एक होता मुस्लिम, एक होता मोमिन, ये एक होता मोहसिन जो सबसे आखिरी दर्जा है नेकी का, सबसे आखिरी। जिब्रील ने पूछा था ना अखबिरनी अनिल इहसान, ये वही मोहसिन है। ठीक है, ये नेकी का, ईमान का, तकवे का आखिरी दर्जा है, जिसे हम कहते हैं कि ये अल्लाह का वली है। जिसके सर पे कोई सींग नहीं होते, वो आम इंसान ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको क्या दर्जा देते हैं कि वो अल्लाह का, जिसने अपने आप को अल्लाह के मुती कर लिया, वाहुवा मोहसिन, वो बद अमल नहीं है। मोहसिन का मतलब इबादत गुजार और सिर्फ अल्लाह ही के लिए रियाकारी से बचकर, और इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करता है और नेकी में सबकत करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करता है, उसे कहते हैं मोहसिन। जिसने अपने आप को अल्लाह के मुती कर लिया और वो मोहसिन है, नेकोकार है, फलहू अजरुहू इंदा रब्बी, हाँ उसके लिए तो अजर है उसके रब के हाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून,
اور نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، نہ ہی کوئی خطرہ ہے، نہ ہی کوئی پریشانی ہے۔ کس لیے؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ محسن ہو اور اللہ کا فرمان بردار ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3062 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل ممن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کون سا وہ بندہ ہے؟ ممن یدعی الاسلام، جو اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا، صرف دعویٰ کرنے والا تھا، اس کے پاس کوئی دلیل، حالانکہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے نا اس کے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ نیک اعمال، اچھا عقیدہ، نماز، پرہیزگار، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے دلائل ہیں نا ایمان کے۔ ھذا من اہل النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اس نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ، یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والا تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ھذا من اہل النار، یہ تو چونکہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا نا، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، وہ میدان قتال میں چلا گیا، صحابہ کرام کی صف میں، اللہ کے رسول کی صف میں اتنا لڑا، صحابہ کرام دیکھ کے پریشان ہیں، اور ادھر ان کے دلوں میں وہ بات کھٹک رہی ہے کہ ھذا من اہل النار۔ جب انہوں نے دیکھا فاصابتہ جراحہ، تو وہ زخمی ہو گیا۔ فقیل یا رسول اللہ الذی قلت له انہ من اہل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شدیدا وقد مات۔ اللہ کے رسول جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے تو آج کمال کر دیا ہے لڑائی میں، اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار فقال فکاد بعض الناس ان یرتاب فبینما هم علی ذلک اذ قیل انہ لم یمت۔ اللہ کے رسول کی نبوت بھی سچی تھی، آپ پہ جو وحی آئی وہ بھی سچی تھی۔ انہوں نے کہا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے ایک بندہ دوڑا آیا، اس نے کہا انہ لم یمت، ابھی تک وہ مرا نہیں ہے، ولیکن بہ جراحا شدیدا، لیکن وہ بہت زخمی ہے۔ فلما کان من اللیل لم یصبر علی الجراح فقتل نفسہ، جب رات ہوئی تو وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا، وہ بے صبرہ ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خودکشی کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے اوپر عذاب مسلط کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہاڑ سے گر کر خودکشی کرنے والا قیامت تک یہی کرتا رہے گا، اور اس کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں موت آئے تو کس پہ؟ اسلام پہ موت آئے، صراط مستقیم پہ ہمیں اللہ تعالیٰ موت دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابھی تک وہ مرا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ وہ بہت زخمی تھا، وہ صبر نہ کر سکا، اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، حالانکہ باقی صحابہ کرام بھی زخمی ہوتے ہیں، بڑے بڑے زخم آتے ہیں ان کو، اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی مار لیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ و رسولہ، اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا کیا مطلب کہ مجھ پہ جو وحی آئی ہے وہ سچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ جب اللہ اپنے دین کی مدد لینے پہ آئے
تو کسی، اور حدیث کے الفاظ ہیں بالرجل الفاجر، کسی فاجر بندے سے بھی. ادھر یہ نہیں کہا بالرجل الکافر کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. تو اس لیے میرے بھائیوں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق آسان فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.